الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. آج ہماری تفسیر ہوگی انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55 سے. جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر آ رہے تھے، وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم فرعون کے پاس جاؤ، جا کر دین کی دعوت دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ میرا بھائی جو ہارون ہے ان کو بھی نبی بنا دیجئے، ہم دونوں جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم اور تمہارے بھائی جو ہارون ہیں میں ان دونوں کو نبی بنا دیا، اب دونوں فرعون کے پاس جا کر دین کی دعوت دو. تو دونوں گئے تو فرعون کو دین کی دعوت دے رہے تھے. تو فرعون نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین سے پودے نکالا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے زمین میں راستے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کیا ہے. تو یہ جو باتیں جو نا یہاں تک ہوئی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی کہ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو پیدا کیا، منہا کس سے؟ زمین سے. اس مٹی سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا. کس سے؟ آدم علیہ السلام کو، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس مٹی سے پیدا کیا. وفیہا، اور اسی زمین میں، نعید کو ہم تم کو لوٹائیں گے. انسان کی وفات کے بعد کہاں رکھتی ہیں؟ قبر میں. یعنی کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اسی زمین میں، اسی مٹی سے، اور مرنے کے بعد ہم تم کو اسی مٹی میں جو ہے نا لوٹائیں گے. نعیدکم، دوبارہ لوٹائیں گے. ومنہا، اور اسی زمین سے، نخرجکم، ہم تم کو نکالیں گے. کب؟ قیامت کے دن. تارتن اخرى، ایک اور مرتبہ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتی کہ ہم نے اسی مٹی سے انسانوں کو پیدا کیا. پھر نعیدکم، پھر اسی مٹی سے جو ہے نا انسان جب ان کی وفات ہوتی ہے تو قبر میں اسی مٹی میں اس کو دفنایا جاتا ہے. پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اسی قبر سے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے نا اٹھائیں گے. یہ جو آج اس آیت میں بتایا گیا ہے. یہاں اس آیت کے متعلق جو لوگوں میں جو مشہور ہے کہ جو نا جب کسی کی وفات کے بعد جب مٹی ڈالتی ہیں تو جب ایک مٹی ڈالتی ہیں تو بولتی ہیں کہ منہا خلقناکم. جب دوسری مرتبہ مٹی ڈالتی ہیں تو بولتی ہیں کہ وفیہا نعیدکم. جب تیسری مرتبہ مٹی ڈالتی ہیں تو بولتی ہیں کہ ومنہا نخرجکم. کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یعنی کہ قبر میں جب مٹی ڈالتے ہیں تو کیا اس وقت ہم یہ آیت پڑھیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا نخرجکم؟ کیا یہ پڑھیں گے؟ سعودی عرب کے مفتی شیخ بن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ اس طرح کی جتنی حدیث ہے کہ تمام حدیث ضعیف. یعنی کہ قبر میں مٹی ڈالتے وقت یہ آیت پڑھنا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ حدیث ضعیف ہے. کون فرماتی ہیں؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ. اس کے بعد آیت 56 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تمام نشانیاں بتا دی ہیں، لیکن پھر بھی فرعون ایمان نہیں لایا. دیکھیں، وَلَقَدْ تحقیق أَرَيْنَاهُ، ہم نے اس کو بتا دیا. کس کو؟ فرعون کو. کیا بتا دیا؟ آیاتنا، ہماری نشانی. یعنی کہ اللہ نے جو نشانی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، موسیٰ علیہ السلام پوری نشانیاں فرعون کے سامنے ذکر کرتے ہیں. کیا نشانی ہے؟ ہاتھ یہاں سے نکالتی تو ہاتھ چمکنے لگتا ہے. اسی طرح عصا جب ڈالتی تو سانپ بن جاتا ہے. اس طرح کئی نشانی جو ہے نا اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، موسیٰ علیہ السلام یہ نشانی فرعون کے سامنے بتاتی ہیں. کیا بولتی ہیں؟ کہ فرعون میں اللہ کا نبی ہوں، اس کی طرف سے نشانی بھی میرے پاس ہے. لیکن فرعون نے فکذب، جھٹلا دیا، نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام پر، ایمان نہیں لایا. وآبا، اور انکار کیا. یعنی کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے سامنے اللہ کی دی ہوئی تمام نشانی بتاتی ہیں لیکن فرعون نہیں مانتا ہے اور کہتا ہے کہ آبا، انکار کرتا ہے، بولتا ہے کہ سب جھوٹ ہے، بولتا ہے کہ موسیٰ یہ سب جو ہے نا جھوٹ ہے جو تو نے لایا ہے، نعوذ باللہ. اور اب کچھ نہ کچھ بولنا ہے نا، کچھ نہ کچھ بولنا ہے. تو جو ہے نا قال، فرعون کہتا ہے کن کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ تم جادو کر کے ہم لوگوں کو اس زمین سے نکالنا چاہتی بس. یعنی کہ فرعون کہتا ہے کہ اے موسیٰ تمہارا ٹارگٹ کیا ہے؟
تم جادو کا ایسا کرے تاکہ ہم لوگ اس زمین سے نکل جائے, تم اس زمین میں حکومت کرے, تم یہی چاہتے ہیں. دیکھیں, قال موسیٰ, فرعون نے کہا, اجئتنا, تم ہمارے پاس لے کر آئے ہیں, یعنی کہ لتخرجنا, اے موسیٰ تم ہم کو نکالنا چاہتے ہیں, کس سے؟ من ارضنا, ہماری زمین سے. اے موسیٰ تم نے جو جادو جو ہم کو بتایا ہے, اس جادو سے اصل ٹارگٹ کیا ہے تمہارا؟ کہ فرعون کہتا ہے اے موسیٰ تمہارا ٹارگٹ یہ ہے کہ تم جو ہے نا ہم کو ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں. جیسے کہ میں ہوں, میں چاہتا ہوں جو ہے نا آپ جو ہے نا اس زمین سے چل جائے, آپ میری حکومت ہو. اس طرح فرعون یہ چاہتا ہے. فرعون یہ کہتا تھا یعنی موسیٰ تم نے جادو یہ سب کیوں بتایا ہم لوگوں کے سامنے؟ ید بیضا, اور لکڑی عصا بن جاتا ہے, یہ سب, یہ عصا جو ہے نا سام بن جاتا ہے. اے موسیٰ تم نے ایسا ہمارے سامنے ایسا کیوں ذکر کیا, کیوں دکھایا تو نے ہمارے سامنے؟ تاکہ تو ہمارے زمین میں قبضہ کرے. لتخرجنا, تاکہ تو ہم کو نکالے, من ارضنا, ہمارے زمین سے, بسحرک, تیرے جادو کی وجہ سے, یا موسیٰ, اے موسیٰ, اے موسیٰ تو اپنے جادو کے ذریعے سے ہم کو اس زمین سے نکالنا چاہتا ہے. فرعون نے کہا, یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نشانی بتاتی ہیں, فرعون ایمان نہیں لاتا ہے. الٹا یہ کہتا ہے کہ موسیٰ تم نے جو نشانی جو تم نے ہمارے سامنے ذکر کیا ہے, بتایا ہے, اس کا ٹارگٹ تو ہم کو جو ہے نا ہماری زمین سے نکالنا چاہتا ہے. ہاں, لیکن فرعون نے کیا کہا, فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ, اے موسیٰ ہم بھی جو ہے نا تمہارے جیسا جادوگر لے کر آئیں گے. اے موسیٰ جو تمہارا عصا میں جو عصا ڈالنے سے سام جو بنتا ہے نا, اس طرح ہم بھی جو ہے نا ہمارے جادوگروں کو لے کر آئیں گے. فرعون کہتا ہے, کیا بولتا ہے؟ دیکھیں آیت نمبر اچھا, فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ, یعنی کہ فرعون جو ہے نا یہاں دو باتیں ذکر کرتا ہے. کیا بولتا ہے؟ اے موسیٰ میں بھی جو ہے نا جادوگروں کو لے کر آؤں گا, ایک بات. دوسری بات کیا بولتا ہے فرعون کہ اے موسیٰ میرے تمہارے درمیان ایک وعدہ ہوگا. کیا وعدہ؟ کہ ہم تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے, تم بھی جمع ہونا, میرے جادوگر بھی جمع ہو جائیں گے, وہاں دیکھیں گے کون جیتتا کر کے. یعنی کہ فرعون کہتا ہے پہلی بات, اے موسیٰ میں بھی جو ہے نا تمہارے جیسا کئی جادوگروں کو لے کر آؤں گا. دوسرا, ایک دن کا وعدہ ہے کہ جو ہے نا اس دن میں اور تم اور ہمارے جادوگر تم جو ہے نا تمام جو ہے نا جمع ہوں گے. دیکھیے فرعون کہتا ہے کہ فَلَنَأْتِيَنَّكَ, فَاپس لَنَأْتِيَنَّكَ, اے موسیٰ ہم ضرور لائیں گے, بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ, تمہارے جیسا جادوگر. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں تھے, وہ تو اللہ کی طرف سے نشانی تھی. لیکن فرعون کہتا ہے کہ موسیٰ ہم تمہارے جیسا جادوگر لے کر آئیں گے. دوسری بات کیا کہتا ہے فرعون, فَجْعَلْ, ہم بنا دیں گے, بیننا, ہمارے درمیان, وہ بینکا, تمہارے درمیان, اے موسیٰ میرے درمیان تمہارے درمیان, موعد, ایک وعدہ ہے. فرعون کہتا ہے اے موسیٰ میرے تمہارے درمیان جو ہے نا ایک وعدہ ہے, لا نخلفہ, ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, یعنی کہ ہم پورا وعدہ پورا کریں گے. ہاں, نحنو, ہم, فرعون کہتا ہے کہ ہم جو ہے نا وعدہ پورا کریں گے, ولا انت, اور تم بھی جو ہے نا وعدہ پورا کرنا, تم بھی پیچھے نہیں ہٹنا. یعنی کہ فرعون بولتا ہے جو نا اے موسیٰ ہم اور تم جو نا ایک وعدہ پورا کریں گے کہ ایک جگہ تمام, یعنی کہ مکانن سوا, مکان ایک جگہ, سوا ایک خالی جگہ, کھلے میدان میں ہم لوگ جمع ہو جائیں گے. یعنی کہ فرعون کہتا ہے کہ اے موسیٰ ہم تمہارے ساتھ جادوگر لے کر آئیں گے. دوسری بات, ایک وعدہ یہ ہوگا جو نا میں بھی اس وعدے کو پورا کروں گا, اے موسیٰ تم بھی وعدے کو پورا کرنا. کیا ہے وعدہ؟ مکانن سوا, ایک خالی جگہ میں ہم تمام لوگ جمع ہو جائیں گے, وہاں دیکھیں گے کون جیتتا کر کے. اچھی بات, یہ بات ہو گئی دونوں میں. اب فرعون نے کہا کہ جو نا وعدہ ہے ایک دن جو ہے نا ہم تمام لوگ جو نا ایک جگہ جمع ہو جائیں گے, وہ کون سا دن ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ موعدکم, اے موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ فرعون جو تو کہتا ہے ایک دن جمع ہوں گے کر کے, وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم الزینہ, یوم الزینہ کا دن ہوگا. یوم الزینہ کا مطلب مفسرین نے کہا کہ یہ بنو اسرائیل خاص ایک دن عید مناتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں عید کے دن جو ہے نا ہم لوگ جمع ہوں گے. فرعون نے کہا کہ ایک دن جمع ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون سا دن ہوگا؟ یوم الزینہ, عید کا دن ہوگا. ایک تفسیر یہ ہے یوم العید, بنو, جیسے ہمارا عید ہوتا عید الاضحیٰ, اس طرح بنو اسرائیل کا عید ہوتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے فرعون جو تمہارا عید کا دن ہے اس دن ہم جمع ہوں گے, کیونکہ اس دن تمام لوگ آ جائیں گے.
کیونکہ عید میں تمام لوگ رہتے ہیں. یوم الزینہ کے ایک اور جو تفسیر ہے وہ یہ ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے بعض قریے وغیرہ میں جو نا مارکیٹ یہ میلہ لگتا ہے، جمعرات کو میلہ لگتا ہے، اس دن تمام لوگ خریدنے بازار کو آتے ہیں. آج بھی ہوتا ہے کئی جگہ جو ہے نا میلہ لگتا ہے، وہاں ہر قسم کا فروٹس ہوتا ہے، ترکاری سب کچھ ہوتا ہے. لوگ جو ہے نا دور دور سے بھی آ کر جو ہے نا وہاں کے اطراف کے لوگ جو ہے نا آ کے لے کر جاتے ہیں. تو ایک تفسیر یہ ہے یوم الزینہ کا، ایک تفسیر یہ ہے نا عید کا دن، ایک تفسیر میلے والے کا، یعنی کہ میلے کے دن جس دن تمام لوگ بازار کو آتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے فرعون، جس دن تمام لوگ بازار کو آئیں گے جو میلے کا دن ہوگا، یعنی تو عید کا دن ہوگا، اس دن جو ہے نا ہم تمام لوگ جمع ہوں گے. اچھا، اب کب جمع ہونا ہے؟ فرعون نے کہا کہ جمع ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کب جمع ہوں گے؟ عید کا دن، یعنی تو جس دن لوگ میلے کا جو دن ہوتا ہے، جس دن تمام لوگ بازار کو آتے ہیں. اچھا، کس وقت جمع ہونا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، کہ ہم جمع ہوں گے، ہم لوگوں کو جمع کریں گے کب؟ ضحیٰ، چھاش کے وقت، جیسا کہ 7:30 بجے 7 بجے، جو چھاش کا جو وقت جو ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت اجالا اچھا ہوتا ہے. چھاش کا جو وقت اجالا اچھا ہوتا ہے، ضحیٰ، جیسے کہ ہم صلاۃ الضحیٰ بولتے ہیں. تو وہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو نا اے فرعون، ہم تمہارا جو عید کا دن ہے اس دن جمع ہوں گے. ہاں، کب جمع ہوں گے؟ کس وقت؟ چاش کے وقت، جب سورج نکلتا ہے اس کے بعد جو وقت ہوتا ہے اجالا اچھی طریقے سے ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب فرعون نے مان لیا. فتولی فرعون، پس منہ پھیر کے فرعون چلا گیا. پس تولی فرعون، فرعون جو ہے نا اب منہ پھیر کے چلا گیا. بات چیت ہو گئی، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو نا بات چیت ہو گئی کہ عید کے دن جمع ہوں گے، چاش کے وقت جمع ہوں گے. تو اسی وجہ سے چاش کی بڑی فضیلت ہے، چاش کی جو نا بڑی فضیلت ہے. اسی وجہ سے چاش کے وقت بیپار کرنے کا بھی حکم ہے. اللہم بارک لامتی فی بکورہا، جو صبح کے وقت بیپار کرے گا اللہ اس کے بزنس میں برکت دیں گے. فتولی فرعون، اب فرعون چل جاتا ہے. اب کیا کرتا ہے فرعون؟ فجمع کیدہ، اس کی جو پلاننگ ہے جمع کرتا ہے، یعنی کہ پورے جادوگروں کو جمع کرتا ہے فرعون. اطراف کے کہیں بھی جادوگر ہے فرعون جمع کرتا ہے، تمام جادوگروں کو فرعون جمع کرتا ہے. جیسا کہ ہوتا ہے کہ دور دور کے ہوتے ہیں جادوگر، فرعون بلاتا ہے تمام جادو کے بعد. مفسرین نے فرمایا کہ فرعون نے 40 دن کا ٹائم لیا تھا. فرعون نے کہا اے موسیٰ 40 دن کا ٹائم جو، اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا جمع ہوں گے. تو یعنی کہ فرعون تھوڑا ٹائم لیا تھا، پورے جادوگروں کو جمع کیا تھا فرعون، یعنی کہ وہی فجمع کیدہ، اس کی پلاننگ، یعنی اس کی پوری جو پلاننگ جو ہو سکتی ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے جو پلاننگ ہو سکتی ہے فرعون نے پوری کوشش کر لی. فجمع کیدہ کمانی، کئی کا مطلب مکر کرنا، پلاننگ کرنا. اچھا، ثم اتا، پھر فرعون آتا ہے. پھر فرعون جو ہے نا اپنی جادوگروں کو تمام کو لے کر آتا ہے. وعدہ ہو گیا. اب فتولی فرعون گیا، فجمع کیدہ، جادوگروں کو جمع کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہارنے کے لیے جو چیز ہو سکتا ہے پوری کوشش کر لیا. ثم اتا، پھر فرعون آتا ہے. مطلب یوم الزینہ، ان کا عید کا جو دن ہے، جو بھی دن ہے، فرعون جو نا آتا ہے. اب پورے جادوگر کھڑے ہو گئے، پورے جادوگر، یہاں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، پورے جادوگر. چاش کا وقت، پورے لوگ کھڑے ہو کے دیکھ رہے. ایک طرف فرعون جو نا بڑے تخت پہ جو نا لا کے بیٹھا ہے، بڑے تخت جو نا اس کا لایا گیا ہے، فرعون تخت پہ بیٹھا ہے، اس کے جادوگر پورے اطراف کھڑے ہوئے ہیں، پورے جادوگر ایک صف میں کھڑے ہوئے ہیں. یہاں ایک صف میں کون؟ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام. اطراف پوری لوگ، بنو اسرائیل کے پورے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان جادوگروں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ قال لهم موسیٰ، قال کہتے ہیں موسیٰ، کس کے لیے؟ جادوگروں سے، یعنی کہ تمام لوگ جمع ہو گئے. اب موسیٰ علیہ السلام جادوگر سے کہتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ ویلکم، یعنی کہ تمہارا وقت آ گئے بربادی کا. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہتی ہیں جادوگروں سے، ویل بولتے برباد ہونا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے جادوگروں، تمہاری بربادی کا وقت آ گیا، اب تم ہلاک ہونے والے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام ابھی شروع نہیں ہوا جادو کا کرتب، لیکن موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جادوگر تم ہلاک ہونے والے. اور کیا کہتے ہیں؟ لا تفتروا علی اللہ کذبا، اے جادوگرو تم اللہ پر جھوٹ مت باندھو. لا تفتروا، مت گھڑو، علی اللہ، اللہ پر کذبا، جھوٹ.
اے جادوگرو تم اللہ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ تم اللہ پر جھوٹ کیا ہے، ہو سکتا ہے جو نا یہ جادوگر جو ہے نا کس کو رب مانتے تھے، فرعون کو رب مانتے تھے، نعوذ باللہ. جب کیا اصل رب کون ہے، جو عرش پر مستوی ہے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جو نا تمام جادوگروں سے کہتے ہیں کہ وہی لکم، یہ جادوگروں تمہاری بربادی کا وقت آ گیا. دوسرا، اللہ پر جھوٹ مت بولو، مت گھڑو. تیسرا، فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان قریب اللہ تم کو ہلاک کر دے گا. فَيُسْحِتَكُمْ پس يُسْحِتَكُمْ اللہ تم کو ہلاک کر دے گا، بعذاب عذاب کے ذریعے سے. یعنی کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے کہتے ہیں. تو جادوگر جو ہے نا، اور یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَقَدْ خَابَ، تحقیق وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے، مَنِ افْتَرَا، جو اللہ پر جھوٹ گھڑتا ہے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ جو تقریر تھی جادوگروں کے سامنے کہ جادوگر اللہ تم کو ہلاک کر دے گا، تم کو برباد کر دے گا، ایک جادوگروں نے جب سنا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، پس تنازعوا اختلاف کر بیٹھے، امرہم بینہم ان کے درمیان. یعنی کہ یہ جادوگر آ کر تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جادوگر تم برباد ہونے والے ہی، تم نے اللہ پر جھوٹ گڑا ہے، تو جادوگر آپس میں بات کر، فتنازعوا مطلب آپس میں اختلاف کرنا. یعنی کہ ایک جادوگر کہتا تھا نہیں یہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے. ایک اور جادوگر بولتا کہ نہیں یہ موسیٰ جادوگر ہے. یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کہا تو جو آپس میں لوگ جو ہے فتنازعوا کا نام اختلاف کرنا، آپس میں جادوگر اختلاف کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ موسیٰ جو ہے جادوگر ہی ہے. ایک اور جادوگر کہتا ہے کہ نہیں یہ موسیٰ جو ہے نا سچا نبی ہے. اس طرح مطلب جادوگروں کو تھوڑا ڈاؤٹ مارتا ہے، یعنی کہ یہ نبی کی یہ جادوگر کی تھوڑا ڈاؤٹ مارتا ہے جادوگروں، کیونکہ انہوں نے اس طرح کہا، کیونکہ اللہ عذاب دینے والا، اس طرح جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے کہا. یہ جادوگروں کو یہیں ڈاؤٹ آ گیا. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، کیسا بات کرنے لگے، وَأَسَرُّوا چھپ چھپ کر، نجوا سرگوشی، نجوا مطلب کان میں بولنا، چھپ کے بولنا، اسروا چھپ کر، نجوا کان میں بولنا. یعنی کہ جادوگر آپس میں بات کر رہے تھے کہ دیکھیں یہ موسیٰ اللہ کا نبی ہے. ایک اور جادوگر نے کہا کہ نہیں، مطلب کتنے جادوگر تھے وہاں، مطلب 70، بلکہ بعض علماء نے کہا کہ 70,000 جادوگر، بہت زیادہ جادوگر تھے. فرعون نے پورے جادوگروں کو جمع کیا، مطلب جادوگر خود آپس میں بات کرنے لگے کان میں، ہلو ہلو دیکھیں موسیٰ نبی ہی ہے. بعض جادوگر نے کہا کہ نہیں یہ موسیٰ جو نا جادوگر ہے. اس طرح اچھی بات ہے. قالو، اب لوگوں نے کہا، اب جادوگروں نے کہا، ان بے شک، ہادانی یہ دونوں، کون، موسیٰ اور ہارون. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے جادوگر تم ہلاک ہونے والے ہیں، اللہ تم کو برباد کر دے گا. ابھی جادوگروں نے کہا کہ قالو، جادوگروں نے کہا، ان بے شک، ہادان یہ دونوں، کون، موسیٰ اور ہارون، لساحران جادوگر ہیں. یہ دونوں کیا ہے، موسیٰ اور ہارون جو جادوگر ہیں. اچھا ان کا ٹارگٹ کیا ہے، اب یہ جادوگر کہتے ہیں. اب کیونکہ پورے بنو اسرائیل کے پورے لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو نا جادوگر تم ہلاک ہونے والے ہی، تو جادوگروں نے کہا کہ نہیں یہ موسیٰ اور ہارون اصل جادوگر ہے. اور ساتھ میں یہ جادوگر کہتے ہیں یریدان یہ دونوں کیا چاہتے ہیں، کون، موسیٰ اور ہارون کیا چاہتے ہیں، ان یخرجاکم یہ کہ وہ تم کو نکالے، من ارضکم تمہارے زمین سے، بسحرہما ان دونوں کے جادو سے. یعنی کہ جادوگروں نے کہا بنو اسرائیل سے، دیکھیے یہ فرعون جادوگر، یہ موسیٰ اور ہارون دونوں جادوگر ہیں. اب یہ دونوں کیوں جادو کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ بنی اسرائیل تم کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں، تاکہ اس زمین کو قبضہ کرے. یعنی کہ اس طرح جو نا لوگوں کو تسلی کے لیے، لوگوں کا دل جیتنے کے لیے جادوگروں نے کہا کہ جو نا موسیٰ اور ہارون کا یہی ٹارگٹ ہے، یعنی کہ بنو اسرائیل کو زمین سے نکال دے، وہ اس زمین میں قبضہ کرے. ان کا یہی ٹارگٹ ہے موسیٰ اور ہارون کا، نعوذ باللہ. جادوگروں نے کہا، اور کیا کہا جادوگروں نے، وَيَذْهَبَا وہ لے کر جائیں گے، کون، موسیٰ اور ہارون، بِطَرِيقَتِكُمُ تمہارا طریقہ، مثلا بہترین. یعنی کہ یہاں جو تفسیر میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جو ہے نا موسیٰ اور ہارون جو ہے نا جادوگر کہتے ہیں ہمارا جو بہترین جو مذہب ہے وہ لے کر چل جائیں گے. جیسا کہ آج کافر کیا بولتی، ہمارا بہترین مذہب ہے. عیسائی کیا بولتا ہے، ہمارا بہترین مذہب ہے. جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا کہ ہم سچے مسلمان ہیں، ہمارا دین سچا ہے، سب وہی.
عیسائی کیا بولتا ہے؟ ہمارا دین سچا ہے، ہم سچے ہیں، ہمارا مذہب سچا ہے. یہودی کیا بولتا ہے؟ ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا مذہب سچا ہے. تو وہی جادوگروں نے کہا کہ جو نا یہ موسیٰ اور ہارون کیوں جادو کرنا چاہتی ہیں؟ تاکہ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ ہم سے نکالنا چاہتے ہیں. ہمارا جو مذہب جو ہے نا وہ ہم سے دور کر، یعنی کہ ہم کو جو ہے نا ہمارے مذہب سے نکالنا چاہتے ہیں. ایک تفسیر یہ ہے، یوں سمجھو کہ جو ہے نا آسان، موسیٰ اور ہارون جادو کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ لوگ بھی مسلمان ہو جائیں، کافر چھوڑ کر آپ مسلمان ہو جائیں، اس وجہ سے جادو کرنا چاہتے ہیں. یہ دوسرا جو تفسیر ہے، وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، کہ جادوگر جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ موسیٰ اور ہارون جادو کرنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ عزت دار بن جائے، ہم ذلیل بن جائیں. ہم کو ذلیل کرنے کے لیے موسیٰ اور ہارون جو ہے نا ہمارے سامنے جادو پیش کرنا چاہتے ہیں. اس طرح جو مطلب وہ چاہتے تھے کہ جو ہے نا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہرا دے. مطلب جادوگر جو ہے نا پوری کوشش کرتے ہیں، اس طرح کی بات ہوتی ہے. اچھا، فَأَجْمِعُوا، اب فرعون ایک صف میں بیٹھ گیا، فرعون جو ہے نا تخت پہ بیٹھ گیا، فرعون کے سامنے پورے جادوگر ایک صف میں کھڑے ہو گئے. فَأَجْمِعُوا، پس جمع کر دیا کَیْدَکُم، یعنی کہ فرعون نے اپنی پوری طاقت جو ہے نا کوشش کری، پورا جو مکر جو ہو سکتا ہے، جو دھوکہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہرانے کے لیے جو ہو سکتا ہے فرعون نے تمام کو جمع کر لیا. فَأَجْمِعُوا کَیْدَکُم، تمام پلاننگ کو فرعون نے جمع کر لیا. ہاں، ثم تو صفا، پھر تمام جادوگر ایک صف میں کھڑے ہو گئے، پھر آئے ایک صف میں، یعنی کہ فرعون بیٹھ گیا، فرعون کے سامنے پورے جادوگر ایک صف میں کھڑے ہو گئے. پورے جادوگر 40,000 جادوگر، جتنے بھی جادوگر تھے پورے ایک صف میں کھڑے ہو گئے. اور اب ان جادوگروں نے کہا کہ قد افلح اليوم من استعلا، آج جو کامیاب ہو جائے گا اس کا تو مقام بڑا ہو جائے گا. کیونکہ جادوگروں کو معلوم ہے، کیونکہ جادوگروں نے پوچھا کہ اے فرعون، اگر ہم جیت جائیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ فرعون نے کیا کہا؟ تم میرے قریب بندے بن جائیں گے، تم لوگ میرے رائٹ ہینڈ بن جائیں گے، یعنی کہ ہمیشہ جو ہے نا تم میرے ساتھ رہیں گے. اس طرح فرعون نے کہا. تو جادوگروں نے کہا کہ قد تحقیق ہے، افلح جو کامیاب ہو جائے گا، آج من استعلا، اس کا مقام بلند ہو جائے گا. استعلا مطلب بلند، یعنی کہ آج جادوگر تھے ہم لوگ، اگر ہم جیت جائیں گے تو فرعون کے قریب بن جائیں گے، بادشاہ کے قریب بن جائیں گے، بادشاہ کے قریب. اس طرح جو ہے نا وہ جادوگر جو ہے نا آپس میں کہنے لگے. اچھی بات ہے. اب تمام لوگ ایک صف میں کھڑے ہو گئے، یہاں بھی ایک صف میں کھڑے ہو گئے. قالو، انہوں نے کہا، جادوگروں نے کہا کہ یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی، اے موسیٰ تم ڈالنا چاہتے ہو عصا، و اما، یا پس رہا، اما ان نکون، یا ہم اول من القا، ہم ڈالیں. یعنی کہ جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ تم سب سے پہلے عصا ڈالنا چاہتی ہیں، ہم ڈالنا چاہتے ہیں. اے موسیٰ تم ڈالیں گے، ہم ڈالیں گے. تو قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بل القو، اے جادوگر تم عصا ڈالو، اے جادوگر تم جو نا اپنا عصا ڈالو. تو پورے جادوگر، یعنی کہ ایک ساتھ پورے جادوگر آپس میں بات کر لیتے. کیا؟ پورے لوگ جتنے بھی جادوگر ہیں، 70 ہے یا 70,000 ہے، 40,000 ہے، پورے جادوگر ایک ساتھ ایک ہی وقت میں عصا ڈالیں گے، یعنی کہ اپنا جادو بتائیں گے، اپنا کرتب بتائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قال بل القوا، اے جادوگر تم سب سے پہلے جادو کرو. انہوں نے کیا جادو کیا؟ پورے جادوگروں نے فرعون کے. فَإِذَا، پس جب، حِبَالُهُمْ، ان کا جو رسی ہے، رسی، وَعِصِيُّهُمْ، اور عصا. اب یہ ان کے پاس جو جادوگروں کے پاس جو رسی تھا اور عصا تھا اس کو ڈال دیا. پورے جادوگر، ایک نہیں، پورے جادوگر. بلکہ مفسرین نے کہا کہ سمجھانے کے لیے پورا گراؤنڈ بھر گیا تھا لکڑی اور عصا سے، یعنی کہ عصا اور رسی سے پورا گراؤنڈ بھر گیا تھا، کیونکہ پورے جادوگر ایک ہی وقت جو ہے نا پورے رسی ڈالتے ہیں، پورا عصا ڈالتے ہیں. اچھا، اب پورے لوگ کیا دیکھ رہے تھے؟ وہ عصا سانپ جیسا نظر آ رہا تھا، حالانکہ سانپ نہیں تھا. انہوں نے، یہ جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں میں جادو کیا تھا، جیسا کہ اللہ نے کہا سحروا اعین الناس. یہ جادوگر جو ہے نا اصل ان کا جو عصا تھا وہ عصا ہی تھا، ان کا رسی ہی تھا، سانپ نہیں بدلا تھا، لیکن لوگوں کو ایسا نظر آ رہا تھا کہ جو نا وہ سانپ کی طرح نظر آ رہا تھا.
پورا وادی بھر گیا تھا عصا سے اور اس سے کس سے سانپ اس سے رسی سے، لیکن دکھتا کیسا تھا سانپ، لیکن حقیقت میں وہ لوگوں کو آنکھ سے اندھا کرے تھے. جیسا کہ آج بھی آپ ٹی وی میں دیکھیں گے ایک انسان کسی کو قتل کرتا ہے ٹی وی میں، میجک، وہ آپ کی آنکھوں کو میجک کرتے ہیں بس، اصل میں وہ نہیں رہتا. یہ لوگوں نے ویسے ہی کیا، لوگوں کی آنکھوں میں جادو کیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں اتنا عصا، یعنی کہ پورا گلی بھر گیا عصا سے اور اس سے کس سے رسی سے پورا گلی بھر گیا. وہ بھی سانپ جیسا نظر آ رہا تھا. دیکھیے یخیل الی، خیال کیے کون؟ موسیٰ علیہ السلام، من سحرہم، ان کا جادو، یعنی کہ ان کا جادو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام خیال کرتے ہیں کیسا، انہا تسعى، یعنی کہ وہ چھلے جیسا ایسا نظر آ رہا تھا لوگوں کو. جادوگروں کا جادو کیسا نظر آتا، وہ عصا جو نا چھلے جیسا، وہ رسی چھلے جیسا ایسا نظر آ رہا تھا. کیونکہ سمجھو کہ 40,000 جادوگر اپنا عصا اور اپنا رسی ڈالیں گے تو کتنا نظر آئے. پورا اس طرح نظر آ رہا تھا، یہاں سے سانپ جیسا نظر آ رہا تھا، پورے لوگوں کو ایسے نظر آ رہا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام کو ایسے نظر آیا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، کیونکہ 40,000 لوگ، موسیٰ اور ہارون سنگل، ان کے اتنے رسیاں اور اتنے عصا، ان کے 40,000 عصا، 40,000 رسی، سمجھو کتنے ہوں گے. وہ پورا جو ہے نا سانپ جیسا نظر آ رہا تھا. فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام دل میں ان کو ڈر ہو رہا تھا. فأوجس، پس محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام، فی نفسہ، اپنے آپ میں، خیفہ، ڈر. موسیٰ، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر محسوس کر رہے تھے، یعنی کہ اب میں کیا ہو جائے، کیوں ڈر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام؟ اگر میں ہار گیا تو، کیونکہ ان کا 40,000 عصا ہے اور 40,000 لکڑیاں ہیں، 40,000 رسیاں ہیں. موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر رہے تھے. اللہ نے کہا کہ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، اے موسیٰ مت ڈرو، انک انت الاعلی، اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتی، اے موسیٰ تم ہی غالب آؤ گے، اے موسیٰ تم ہی غالب آؤ گے. یہاں تک آج ہماری تفسیر کافی ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتی تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی کہ آج کی تفسیر میں جو بات بتائی گئی ہے کہ یہاں آیت 55 میں جو اللہ نے کہا کہ جو نا ہم تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم مٹی ہی میں جائیں گے، پھر تمہارا یہ جو ہے نا شمار، پھر اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے نا مٹی سے اٹھائے گا. یہاں جو لوگ جو ہے نا قبر میں جب مٹی ڈالتی ہیں تو یاد پڑھتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، یہ حدیث ضعیف ہے. اللہ تعالیٰ یہی فرماتی کہ ہم نے فرعون کو پوری نشانیاں بتا دی، لیکن فرعون نے نہیں مانا، بلکہ فرعون نے یہ کہا، اے موسیٰ اور ہارون، تم تو یہ چاہتی ہیں جو ہے نا ہماری زمین تم چھین لے. موسیٰ تم یہی چاہتی ہیں جو ہے نا جادو کے ذریعے سے تم ہماری زمین چھین لے، نعوذ باللہ. پھر اس کے بعد فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ ہم بھی تمہارے ساتھ جادوگر لے کر آئیں گے. اور فرعون ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ اے موسیٰ میرے تیرے درمیان ایک وعدہ یہ ہے کہ ایک دن ہم تمام لوگ جمع ہو جائیں گے. مکان سوا کا مطلب ایک جو تفسیر ہے خالی میدان میں، اسے تمام لوگ نظر آئے. ایک اور جو معنی ہے اوپر، تاکہ تمام لوگ اس کو دیکھیں، یعنی کہ ایسی جگہ ہم جمع ہو جائیں گے جس سے تمام لوگ ہمارے جادوگروں کو دیکھیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کون سا دن ہوگا اے فرعون؟ وہ تمہارا عید کا دن ہوگا. وہ بھی وقت کون سا ہوگا؟ چھاش کا وقت، کیونکہ چھاش کے وقت لوگ اس وقت سوتے نہیں تھے، باہر آتے تھے. اچھی بات ہے. فرعون جاتا ہے اپنی جادوگروں کو سب جمع کرتا ہے، پھر آتا ہے فرعون. آ کر فرعون جو ہے نا پورے جادوگروں کے ایک صف میں کھڑاتا ہے اور فرعون اپنے تخت پہ بیٹھ جاتا ہے. یہاں موسیٰ علیہ السلام جادوگروں سے کہتے ہیں کہ جادوگر تم ہلاک ہو گئے، تم برباد ہو گئے. اب جادوگر جب موسیٰ علیہ السلام کی منہ سے سنتے ہیں کہ جو ہے نا اے جادوگر تم ہلاک ہو گئے، تو جادوگر آپس میں ہلو ہلو بات کرتے ہیں. کیا بات کرتے ہیں؟ یعنی کہ موسیٰ سچا نبی ہے. نہیں موسیٰ جو ہے نا سچا نبی ہے. دوسرے جادوگر کہتے ہیں کہ نہیں موسیٰ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، فلاں فلاں کہنے لگتے ہیں. یہاں تک کہ جادوگر کیا کہتے ہیں، دیکھیں یہ موسیٰ اور ہارون جادوگر ہیں، اور یہ جادوگر جو ہے نا تمام لوگوں کے سامنے کہتے ہیں کہ دیکھیں موسیٰ اور ہارون کا جو ٹارگٹ ہے، ہم لوگوں کو ہماری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں. یعنی کہ موسیٰ اور ہارون ایسا جادو کریں گے تاکہ ہم لوگ ہماری زمین سے نکل جائیں. اور موسیٰ اور ہارون کے جادو کا ایک اہم ٹارگٹ یہ بھی ہے تاکہ تم بھی مسلمان بن جائے، یہی ان کا ٹارگٹ ہے.
تو اس طرح جو ہے نا وہ کہتے ہیں. اس کے بعد فرعون جو ہے نا تمام طاقتوں کو جمع کرتا ہے, سب تمام لوگ ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں. جادوگر کہتے ہیں کہ جو ہے نا اے موسیٰ تم عصا ڈالو گے یا ہم ڈالنا ہے سب سے پہلے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے جادوگر تم عصا ڈالو. تو پورے جادوگر یعنی کہ پورے جادوگر یہ پلان کرتے ہیں جو نا 70,000 جو جادوگر ہی ایک ہی وقت جو نا اپنا رسی اور اپنا عصا ڈالیں گے. پورا جو نا وادی پورا جگہ جو نا بھر گیا تھا. 70,000 عصا 70,000 رسی کتنا ہوں گے؟ پورے جادوگر ایک ہی وقت جو نا عصا اور رسی ڈالتے ہیں, لیکن وہ پورے ہلنے جیسا لگتا ہے, سانپ جیسا, لیکن لوگوں کے آنکھوں میں اصل سانپ نہیں تھا, وہ لوگوں کی آنکھوں کو جادو کیے تھے وہ لوگ. تو اس طرح انہوں نے جادو کیے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیں کہ 70,000 عصا 70,000 رسی جو سانپ جیسا نظر آ رہا تھا, موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر محسوس کر رہے تھے. اللہ نے کہا کہ قلنا لا تخف انک انت الاعلی, ہم نے کہا کہ موسیٰ تم مت ڈرو, بے شک آپ ہی غالب آنے والے ہیں. الحمدللہ یہاں تک آج ہماری تفسیر ہوئی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 68 تک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.